آپ کی فکر نے اسلام کو قبول کیا ہوا ہے، اس لیے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اس بات کو آپ جہاں مرضی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے انسان کی فکر کا تبدیل ہونا یہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے جب تک فکری طور پر کوئی تبدیل نہیں ہوتا، اور فکر کی تبدیلی کے بغیر زبان سے کچھ کہنا شروع کر دے، وہ منافق ہوتا ہے، کیونکہ اس کی فکر تبدیل نہیں ہوئی۔ تو جن لوگوں کی فکر تبدیل ہو جائے، پھر ان کی زبان پر جو آتا ہے وہ حقیقت ہوتا ہے، پھر عمل میں اترتے ہوئے کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اور جن لوگوں کو عمل کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، ان کی زبان پر اسلام کا اظہار نہیں ہے، اور اسلام پر اس اظہار اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کی فکر تبدیل نہیں ہوئی۔ آپ دیکھ لیں اس وقت معاشرہ کے اندر کتنے لوگ، میں عمل کی بات نہیں کر رہا، میں فکر کی بات کر رہا ہوں، فکری مسلمان کتنے ہیں اور زبانی مسلمان کتنے ہیں؟ زبان پر اسلام کا اعتبار تو ہوتا ہی تب ہے جب فکر کے اندر اسلام راسخ ہو جائے۔ راسخ ہونے کا ایک ایگزامپل یہ ہے، جیسے پانی، آٹا دیکھا ہے نا آپ نے، پانی جب ڈالتے ہیں آپ، پانی آٹا کے اندر گیا تو راسخ ہو گیا، اب وہ آٹے کے اندر سے پانی نکل نہیں سکتا۔ یہ رسوخیت کی ایک مثال ہے۔ جب کوئی چیز کسی کے اندر جا کر اپنا وجود کھو بیٹھے اور اس کا نکلنا وہاں سے محال ہو جائے، اس کو کہتے ہیں راسخ ہونا کسی چیز کے اندر۔ تو زبان کے اوپر اسلام کا اعتبار تو تب ہے جب فکر کے اندر اسلام ایسا چلا جائے جیسے آٹے کے اندر پانی راسخ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کا اسلام اللہ تعالیٰ کو چاہیے۔ ایسا مسلمان جس وقت فکری طور پر مسلمان ہوگا، اس کی زبان پر اسلام خود بخود جاری ہوگا، اسلام کی باتیں بھی کرے گا، دین اچھا بھی لگے گا۔ اب اس کو لمبی چوڑی تبلیغ کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ خود بخود اسلام اترے گا، پھر اس کے اندر، اس کے عمل میں اسلام خود بخود پیدا ہوگا۔ ابھی کچھ منٹ پہلے میں نے ایک لائن بولی ہے کہ فکر ایک جنم ساز حقیقت ہے، فکر عمل کو جنم دیتی ہے۔ جن لوگوں کو عمل میں کمزوری ہے، دین کا کام کرنے میں یا دین پر چلنے میں، تحریک کا کام کرنے میں یا تحریک کے نظریات پر چلنے میں، ان کی فکر کمزور ہے۔ جب تک فکری کمزوری دور نہیں ہوگی، دوسرا مرحلہ زبان آتا ہے، تیسرا مرحلہ عمل کا آتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایک انسان اپنا جسم اسلام کو دے دیتا ہے، داڑھی بھی رکھ لی، سر پہ پگڑی بھی باندھ لی، اعمال بھی اسلام والے کرتا ہے، مگر اس نے اپنے فکر اسلام کو نہیں دی ہے۔ اس کو بھی منافق کہتے ہیں، عمل کا منافق ہے، یہ نظریاتی منافق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کا بھی اسلام پسند نہیں ہے۔
اور جس شخص نے نہ اپنی فکر اسلام کو دی، نہ زبان دی، نہ عمل دیا، یہ خود دیکھ لے یہ کس جگہ پر ہے۔ ایمان میں شک والے اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ جن کو اپنے ایمان اور دین کے اندر شک ہے وہ سچے لوگ نہیں ہیں۔ یہی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی، آپ اس کا ترجمہ سماعت کر لیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے تو ہیں ہی وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے، ثم لم یرتابوا، پھر ان کے اندر شک نہیں رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اگر شک موجود ہے تو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی جھوٹا ہے، اور اگر شک موجود نہیں ہے تو آگے سن لیجئے پھر کیا ارشاد فرمایا، ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، ان میں شک نہیں ہے۔ جس بندے میں شک نہیں ہوتا وہ واضح طور پر بات کرتا ہے۔ جو بندہ خود کلیئر نہیں ہوتا نا، واضح، جس کے اندر شک ہے، وہ اس بارے میں بات بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ خود شک میں مبتلا ہے، تو وہ عمل کیسے کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو ایمان کے اندر ارتیاب بالکل پسند نہیں ہے، یعنی شک پسند نہیں ہے۔ وجاہدوا باموالہم، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے اموال سے، مالوں سے جہاد کیا۔ تو مال کے ساتھ، تلوار کے ساتھ صرف جہاد نہیں ہوتا، آج پتہ چل گیا کہ جہاد تو مال کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جس وقت آپ مال اللہ کی راہ میں دیں گے تو پہلے نفس کو قتل کرنا پڑتا ہے، نفس کی اس فکر کو مارنا پڑتا ہے جو آپ کو روک رہی ہوتی ہے۔ اگر ابھی کہا جائے اللہ کی راہ کے اندر کون مال دے گا، آپ کو اب کسی کافر نے نہیں پکڑنا، اس وقت آپ کو نفس کی فکر پکڑ لے گی، مبتلا کر دے گی آپ کو وساوس کے اندر، پریشانی میں اور اضطراب کے اندر، اور فیصلہ نہیں کرنے دے گی۔ آپ کو کس نے پکڑا؟ فکر نفس نے۔ پیسہ ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ بندہ اتنا کچھ بھی سمجھدار نہیں ہے، ساری حکمت رب کی ہے اور رب کے پاس ہے۔ جس رب نے دور پیدا کیے ہیں اور دور کی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، اس نے ضروریات کے لیے انسان کو سب کچھ دیا بھی ہے۔ تو حکمت انسان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ساری حکمتیں تو اللہ کی ہیں۔ یہ صرف بہانے ہیں اللہ کی راہ میں نہ دینے کے، اور یہ بہانے اس وجہ سے انسان کرتا ہے کہ نفس کی فکر اس پہ حملہ آور ہوتی ہے، اور ایمان چونکہ کمزور ہے وہ فیصلہ نہیں کرنے دیتا۔ یہی شخص اپنی خواہش کے اوپر مال خرچ کرے گا تو کیا اتنا سوچے گا؟ یہی شخص شادی کے اندر خرچ کرے گا تو کیا اتنا سوچے گا؟ کسی کی دعوت کرتے ہیں، 10-20 ہزار کا کھانا کھلا دیا، کیا اتنا سوچے گا؟ اللہ کی راہ میں سوچے گا۔ جس سے ہر روز لیتا ہے اس کو کبھی دینے کے لیے بھی راضی نہیں ہوتا۔ کس سے لیتے ہیں ہر روز؟ آپ ہر روز ہم کس سے لیتے ہیں؟ ناراض نہ ہوئیے گا، اگلی بات پر چھوڑ دیں۔ 30 دن کے بعد 10,000 روپیہ، 5,000، 2,000 اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے کتنا سوچتے ہیں ہم لوگ؟ سوچتے ہیں نا؟ حالات خراب ہے نا، یا حالت خراب ہے؟ اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا
وہ لوگ ہی ایمان والے ہیں جن میں شک نہیں ہے. تو جس کے اندر شک موجود ہے، آگے فرما دیا وہ سچے لوگ نہیں ہیں. وجاہدوا باموالہم، اور اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرو. مال کے ساتھ کسی کو مارنا ہے کیا انسان نے؟ مال کے ساتھ نفس کی فکر کو ختم کرو. جس بندے کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے کہ وہ اپنے ایمان کے اندر کتنا پختہ اور کامل ہے، اپنا بدن کھینچ کر تو نماز کی طرف لے ہی جاتے ہیں لوگ، مگر اپنا مال کھینچ کر اللہ کی راہ میں نہیں دیتے ہیں. بدن کی عبادت پھر بھی آسان ہے، مال نکالنا رب کی بارگاہ میں یہ بہت مشکل کام ہے. اس وجہ سے اس کو تقوی کی شرائط میں بھی ذکر فرمایا ہے. تو جس کے اندر مال جتنا ہوتا ہے، مال باہر نہیں نکلتا، چونکہ وہ بہت نیچے بیٹھا ہوتا ہے. وہاں ہاتھ ڈالنے تک جتنی دیر لگتی ہے، اٹھاتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، سوچتا ہے، اخراجات دیکھتا ہے، گھر کا بل بھی آنا اس کو بھی دیکھتا ہے، دیگر چیزیں بھی دیکھتا ہے. آپ مجھے بتائیے، صرف کوئی شخص اگر گفتگو میں کھڑا ہونا چاہتا ہے تو وہ کھڑا بھی ہو جائے. جتنا اللہ کی راہ میں دینے سے پہلے سوچتے ہیں، کوئی ایک جگہ بتا دے جہاں پر اتنا سوچتے ہیں، ایک جگہ کوئی بتا دے. اپنی ذات کے لیے خریدتے ہوئے کچھ، اپنے پیٹ میں ڈالتے ہوئے، اپنی اولاد کے لیے فیصلہ کرتے ہوئے، اپنا گھر بناتے ہوئے، اپنے گھر کے اوپر خرچ کرتے ہوئے، دیگر اور جتنے بھی مقامات ہیں، ایک جگہ ایسی بتا دیں، بس ایک جگہ جہاں پر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ سوچتے ہو. رکا اس وجہ سے ہوں یہ فکر اندر چلی جائے. نہیں سوچتے نا کہیں اتنا بھی. ہم سب سے زیادہ اگر مسلمان کو فکر لاحق ہوتی ہے تو رب کی بارگاہ میں دینے سے پہلے لاحق ہوتی ہے. جس رب سے ہر روز لیتا ہے، اس رب کی راہ میں 30 دن کے بعد دیتے ہوئے بھی گھبراتا ہے. یہ کیا ہے؟ کمزور ایمان، ایمان کی کمزوری. مال کیوں نہیں بڑھتا؟ کیونکہ صدقہ دینے سے ہاتھ کھینچ لیا ہے. مال پاک کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ دل کی گہرائی تک مال کے اثرات نے سارے کی سارے دل کو ناپاک کر دیا ہوا ہے، ترجیحات بدل دی گئی ہیں. میں تیسری مرتبہ عرض کر رہا ہوں، پوری دنیا کے اندر جہاں بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں، اس بات پر توجہ کریں. آپ سب غور کر لیں، آپ کے پاس اس وقت کتنا مال کس کے پاس موجود ہے؟ جواب آ چکا ہے نا. مگر کس منہ کے ساتھ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آج مسجد ایسی ہے، آج کوئی شخص پڑھا لکھا ملتا نہیں ہے، آج دین کمزور ہے. ہم کیوں بات کرتے ہیں؟ دین کو غربت کے اندر تو ہم نے خود ڈالا. اللہ سے ہر روز لیا. یہ جو سانس نکل رہا ہے نا، یہ اللہ سے لے رہے ہیں. اس وقت ایک سانس اندر جا رہا ہے اور ایک سانس باہر آ رہا ہے. یہ کس سے لے رہے ہیں؟ اللہ سے لے رہے ہیں. ہر وقت، ہر لمحہ، ہر روز جس اللہ سے لیتے ہیں، اس کی راہ کے اندر 30 دن کے بعد 5-10 ہزار روپے دیتے ہوئے مسلمان گھبراتا ہے. ایمان کی کمزوری ہے نا. وجاہدوا باموالہم، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے مال کے ساتھ جہاد کیا. ایمان اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف وہ زبانی کلمہ جو ہمیں گھر کے صحن سے ملا ہے، اس کلمہ کو تکرار کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ اسلام، اور باقی بعد میں ہم فارغ ہیں، بعد میں نظریات کی پوری چھٹی ہے ہمیں. ایسی بات نہیں ہے. اسلام پورا دین ہے.
فکر سے لے کر نظریات تک، نظریات سے لے کر زبان تک، اور زبان سے لے کر عملیات تک، اس پورے دین کے اندر آنا پڑے گا۔ پہلے فکر کو مسلمان کیا جائے۔ ہماری فکر کتنا کچھ سوچتی ہے اسلام کے بارے میں، یہ ایک بات ہے، اس پر غور کر لے آپ۔ نہیں سوچتی نا۔ ہمیں اسلام کی فکر چھوڑ کر باقی سب فکریں ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کو ہماری کسی فکر کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ جس وقت ہادی اعظم نے لوگوں کے نظریات کو تبدیل فرمایا، آگے ذرا عمل دیکھیے گا ہوا کیا۔ جیسے ہی نظریہ تبدیل ہوا، زبان کے اوپر اسلام کا کلمہ جاری ہو گیا۔ جیسے ہی زبان کے اوپر کلمہ جاری ہوا تو شراب کے مٹکے ٹوٹنا شروع ہو گئے۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت اپنے ہاتھوں سے توڑنا شروع کر دیے۔ یہ کسی کلہاڑے نے بت توڑا ہے؟ نہیں بھائی، یہ نظریے نے بت توڑا ہے۔ نظریے نے ہی بت بنانے پر مجبور کیا تھا کہ یہ تیرا خدا ہے، اس کو تو خود بنا۔ فکر تھی نا اندر، نظریہ تھا، تو نظریے نے ہی بت بنائے۔ جب سرکار دو عالم نے نظریہ تبدیل فرما دیا تو نظریے نے ہی بت کو توڑا بھی دیا۔ پھر کیا تھا؟ نظریہ بدل گیا۔ جب تک آپ کی فکر اور آپ کا نظریہ نہیں بدلے گا، آپ کو لاکھ تبلیغ کر لی جائے، آپ سے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ آپ نے دیکھا نہیں، تحریک کا کام کرتے ہیں 2 دن اور 5 دن سو جاتے ہیں۔ کیوں ان کو کہنا پڑتا ہے بار بار؟ دین کا کام کرنے والے بالخصوص بات کر رہے ہیں، کیونکہ بھی فکر مضبوط نہیں ہے، نظریہ مکمل بدلا نہیں ہے۔ جب نظریہ بدلتا ہے، زبان خود بخود پھر اسی نظریے کی پاسبانی کرتی ہے پھر، اور عمل کے اندر پھر وہ فکر جاری ہوتی ہوئی نظر بھی آتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے جس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا تو میرے آقا نے ان کے شکوک و شبہات دور فرمائے۔ شک تھا نا اسلام کے بارے میں، اس کو دور کیا۔ ان کی فکر بدلی، ان کی زبان پر کلمہ آیا، اور ان کے اندر پھر عمل کے اندر اسلام آیا، اور پھر وہ خدا، کتنا بڑا انقلاب ہے دیکھو ذرا، جس کے بارے میں ایک بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے وہ لوگ، ایک بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے، آج وہی لوگ پاؤں کے نیچے اس کو مسمار خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ کس چیز نے یہ انقلاب پیدا کیا؟ نظریات نے۔ ہم جب تک نظریاتی طور پر دین کو سمجھیں گے نہیں نا، تب تک آپ عمل کے اندر اسلام آ نہیں سکتا۔ عمل میں اسلام تب آئے گا جب آپ کے نظریات کلیئر ہو جائیں گے، آپ کی فکر مضبوط ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے جیسے نظریات تبدیل فرماتے گئے، فکر حضور تبدیل فرماتے گئے، تو فکر کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ کلمہ بھی جاری ہوتا گیا اور عمل بھی بدلتا گیا۔ وہ لوگ جو شراب پیے بغیر جن کا گزارا نہیں تھا، وہ لوگ جو بیٹی کو پیدا ہونے پر زندہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ دفن کرتے تھے، آپ دیکھیں وہ کتنا غلط اور کتنا سخت نظریہ تھا ان لوگوں کا۔ آج وہی لوگ جب نظریہ حضور نے بدل دیا، فکر تبدیل فرما دی، ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ خود ان بیٹیوں کو سینے سے لگانا شروع کر دیا، ان بیٹیوں سے محبت شروع کر دی، کیونکہ نظریہ تبدیل ہو گیا تھا۔ تو جب تک نظریہ نہیں بدلے گا، عمل آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اسلام کو پسند کریں، اسلام کو سمجھیں، اسلام کے بارے میں جو آپ کی فکر ہے اس فکر کا جائزہ لیں۔ آپ جس وقت آپ ان کاموں کو کر گزریں گے، پھر انشاءاللہ آپ کے لیے پھر عمل مشکل نہیں ہوگا۔ جب آپ کے لیے عمل مشکل نہیں ہوگا نا،
پھر رب تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے آپ کی دعاؤں کے بغیر بھی اللہ کھول دے گا پھر، کیونکہ آپ فکری مسلمان بن چکے ہیں، آپ کی فکر میں اسلام آ چکا ہے۔ تو خدا را اپنا جسم اسلام کو دینے سے پہلے اپنی فکر اسلام کو دے۔ تو جس نے فکر اپنے پاس رکھی اور دنیا کے لیے رکھی اور اپنا جسم نماز کو دے دیا، نماز پڑھ رہے ہو بھائی؟ ہاں پڑھ رہا ہوں۔ کتنی پڑھتے ہو؟ 5 پڑھتا ہوں، 4 پڑھتا ہوں، 3 پڑھتا ہوں۔ یہ تو آپ نے اپنا جسم دیا اسلام کو، گناہ کیوں نہیں چھوٹ رہا بھائی؟ تم نمازی ہو، تمہارا پھر بھی نظر بہکتی ہے، کان پھر بھی بہکتا ہے، گناہ کرتا ہے، کیوں نہیں گناہ چھوٹ رہا؟ اس وجہ سے کہ آپ نے اپنا جسم اسلام کو دیا، آپ نے فکر اسلام کو نہیں دی ہے۔ اگر آپ نے اپنی فکر اسلام کو دی ہوتی، کیا مجال تھی کہ آپ مسجد کے اندر نماز کی حالت میں تو مسلمان دکھتے ہیں، آپ جیسے معاشرہ کے اندر اترتے ہیں تو آپ مسلمان نہیں دکھتے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کہ ہم لوگ طواف کی حالت میں تو مسلمان دکھتے ہیں، عمرہ اور حج کے اندر تو مسلمان دکھتے ہیں، ہم لوگ حقوق العباد میں مسلمان نہیں دکھتے ہیں۔ ابھی قربانی کا موسم قریب ہے، آپ دیکھیے گا قربانی ہوگی یا رسم ہوگی۔ اگر قربانی کی ہوتی تو کب کہ ہم خود قربان ہو چکے ہوتے۔ وہ چھری جس کا رخ بکرے کی گردن کے اوپر رکھ کے کاٹنے کی طرف توجہ ہے، اگر اس کا مقصد سمجھا ہوا ہوتا تو ہمارے نفس کی رگیں کب کی کٹ چکی ہوتی۔ تو بکرے کی گردن کاٹنے کی طرف توجہ کا ہونا یہ رسم ہے، اور اس سے مقصد کو لے کر کے نفس کی رگیں کاٹنا یہ ہے مقصد۔ جس شخص کے حالات اچھے ہیں یا اچھے نہیں ہیں، آپ خود دیکھیے گا، یہ مالی صدقہ ہے نا، قربانی مالی صدقہ ہے۔ یہ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ بات، اگر آپ کو سمجھ ہے تو آپ مجھے سمجھائیں، ضرور سمجھائیں۔ زکوٰۃ کے اندر بھی اتنا اہتمام نہیں ہوتا، اتنا اہتمام زکوٰۃ میں بھی نہیں ہے۔ صدقہ فطر کے اندر بھی اتنا اہتمام نہیں ہوتا، اس میں امیر سے لے کر غریب تک سب آٹے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ آٹے کا جو بھاؤ نا اس کے مطابق دیں گے، متوسط بھی اور امیر شخص بھی آٹے کے بھاؤ کے مطابق دے گا صدقہ فطر۔ حالانکہ اس میں تو حضور نے کشمش بھی بیان فرمائی اور کھجور بھی بیان فرمائی ہے۔ صدقہ فطر کے اندر وہ بھی تو مالی صدقہ ہے، اس صدقہ کے اندر کھجور کی طرف رجوع کرتے ہوئے، چونکہ کوئی 3 کو 1000 روپے ایک بندے کا بنے گا صدقہ فطر، 4000 بنے گا، اس طرف نہیں جائیں گے۔ کیا وہ مالی صدقہ نہیں ہے؟ اس مالی صدقہ کے اندر کتنے لوگ ہیں جو کھجور کی پیمائش اور مقدار کے مطابق صدقہ کرتے ہیں، یا سونگی جس کو کہتے ہیں کشمش، اس کے مطابق صدقہ کرتے ہیں؟ اس وقت سب گندم کا ریٹ پوچھ رہے ہوتے ہیں، گندم کا ریٹ کیا ہے؟ قربانی میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ قربانی تو لوگ بڑے شوق سے پال کر دیتے ہیں، پورا سال بکرا پالتے ہیں۔ اللہ اکبر، اے بندے پورا سال نیت پال، نیت پال، اللہ نے تیری نیت دیکھنی ہے کہ تیری نیت کیسی ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اور تقوی تو قلب کا عمل ہے نا، اور قلب کا عمل ہی تو نیت ہے۔ پورا سال بکرا پالنے والے کسی سے نیت پالنا بھی سیکھ، پھر تجھے کسی کے پیٹ کی فکر ہوگی اور اپنی فریج کی اتنی فکر نہیں ہوگی، پھر تیرا نظریہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بات کو میں نے لا کر آپ کے سامنے رکھ دیا، اس مالی صدقہ سے ہمیں اتنا کیوں پیار ہے؟ کہیں پر مسلمان مال اتنا خرچ کھل کے نہیں کرتا ہے،
کہیں پر بھی. حج فرض ہے نہیں کرے گا. اسی انداز میں زکوٰۃ فرض ہے اہتمام کے ساتھ نہیں دے گا. قربانی میں کتنا رش ہے، کتنا رش ہے. تو بات آپ کے سامنے، مجھے الفاظ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیں مالی صدقہ سے پیار ہے تو صدقہ فطر میں بھی ہونا چاہیے. اگر ہمیں مالی صدقہ میں پیار ہے تو پھر کسی غریب کی بیٹی بوڑھی ہو رہی ہے، اپنی قربانی کے زور اور شور کو کم کرتے ہوئے کسی کی بیٹی کے ہاتھوں کو پیلا کرنا، یہ اس سے بڑی سنت ہے. مالی صدقہ تو وہ بھی ہے. ایک طالب علم جو لائق اور ذہین ہے مگر غربت کی وجہ سے دین نہیں پڑھ رہا ہے، اور وہ امت کا کتنا بڑا سرمایہ بن سکتا ہے، اس کے اوپر محنت کی جائے، وہ امت کے لیے کتنا بڑا سرمایہ بن سکتا ہے. مگر وہ دین اس وجہ سے نہیں پڑھ پا رہا، اس کے گھریلو حالات بہت خراب ہے، اس وجہ سے اس کو محنت کرنا پڑتی ہے اور وہ دین نہیں، تعلیم حاصل نہیں کر رہا. مالی صدقہ دینے سے اگر محبت ہوتی تو ہم ایسی جگہوں پر جاتے اور کسی طالب علم کو اہتمام کرتے ہیں، بیٹے تم دین پڑھو، تمہارا ماہانہ جتنا خرچہ وہ ہم دیں گے. کیا یہ مالی صدقہ کی اعلیٰ صورت نہیں ہے؟ کسی غریب کے سر پہ ہاتھ رکھنا، کیا یہ مالی صدقہ کی اعلیٰ صورت نہیں ہے؟ سب سے زیادہ زور اور شور مالی صدقہ کا آپ کو قربانی کے دنوں میں نظر آئے گا اور قربانی کی صورت میں نظر آئے گا. اللہ اکبر. اس کو کیا کہا جائے اور کیا نہ کہا جائے آپ سمجھ چکے ہیں بات. الفاظ دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اگر ہم فکری مسلمان ہوتے تو ہمارا اسلام آج غریب نہ ہوتا، آج اسلام کی غربت نہ ہوتی. اسلام اپنے نظریات میں بے مثل ہے، بے مثل ہے اسلام اپنے نظریات کے اندر. سبحان اللہ. ایک ایک نظریہ اسلام کا بے مثل ہے اور بے مثال ہے، مگر اسلام کی غربت اس کے ماننے والوں کے اندر ہے. ماننے والوں میں اسلام موجود نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کی روشنی دیکھے کتنی جامع ہے. ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر ان میں شک نہیں رہا. وجاہدوا باموالہم، اور انہوں نے اپنے اموال کے ساتھ جہاد کیا. آج نیت کر لو، نیت کر لو، اس میں کیا حرج ہے؟ وہی نکلے گا جو اللہ قبول فرمائے گا نا. تو نیت کرنے میں کیا حرج ہے؟ صرف ساری زندگی ایک نماز کے درس سیکھنا ہے بس. مال کی طرف آتے ہوئے تو اللہ نے جہاد کا لفظ بولا ہے اور نماز کے لیے جہاد کا لفظ نہیں بولا. جہاد مشکل ہوتا ہے نا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وجاہدوا باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرو. تو جہاد تو سخت ہوتا ہے، بہت سخت ہوتا ہے. کیسا یہ کمزور مسلمان ہے، کبھی اس نے پلٹ کے سوچا بھی نہیں ہے. جس رب سے تو شکوے بھی کرتا ہے، جس رب کا تو ہر لمحہ کھاتا بھی ہے، کھایا بھی ہے اور اسی کے دیے سے بنایا بھی ہے، اس کو دیتے ہوئے تو پریشان ہوتا ہے، اس سے لیتے ہوئے پریشانی کیوں نہیں ہوتی؟ پھر یہاں پر حالات خراب ہو جاتے ہیں. ہم ایسا نہیں کریں گے. اللہ سے میں یہ نہیں کہہ رہا پیسے دو، میں آج یہ کہوں گا اللہ سے توفیق مانگو. اے میرے اللہ مجھے توفیق عطا کر. توفیق ملے گی تو حرکت پیدا ہوگی. یہ جو حرکت اندر پیدا نہیں ہو رہی نا، توفیق نہیں ہے. توفیق حرکت دینے والے اس محرک کو ہی کہتے ہیں.
حرکت اندر تب پیدا ہوگی جب محرک موجود ہوگا، اور محرک کا نام ہی تو توفیق ہے۔ اللہ سے توفیق مانگے، اپنے لیے بھی کچھ دے جائیں اللہ کی بارگاہ میں۔ سارا کچھ لوگوں کو کھلانے کا نہ سوچیں اور پیچھے والوں کے لیے چھوڑنے کا ہی نہ سوچیں، کچھ کوئی اپنا بھی پودا لگا لے تاکہ اس کو پانی جب دیتے رہیں تو وہ بڑا ہو کر ثمر آور درخت بن جائے۔ مت کرے اپنے نظریات کے ساتھ اتنا ظلم، اور اپنی جان کے ساتھ اتنا ظلم نہیں کرے۔ جس جان کو آپ نے کھپا ڈالا اور تھکا ڈالا اور اس مال کو کمایا، لوگ کھا گئے۔ 20,000 کی کبھی کسی کو پارٹی کھلا دی، کبھی کسی کو 30,000 کی کھلا دی، اور انتہائی خدا کے ناشکرے بندوں کو۔ اور اللہ کی راہ میں جب دینے کی باری آئی تو آئے ایک 10 روپے دیتے ہوئے پریشانی ہو جائے۔ نہ کریں ایسا، اللہ تعالیٰ کو ایسی سوچ بالکل پسند نہیں ہے۔ آج اپیل نہیں ہے، آج توفیق کی دعا ہے، اے اللہ مجھے اپنی راہ کے اندر مال خرچ کرنے والی توفیق عطا فرما، یہ مانگے۔ اللہ جن سے لیتا ہے اس کا وعدہ ہے میں 10 گنا زیادہ عطا کروں گا۔ جن سے اللہ اپنے لیے لیتا نہیں ہے ان کو اگر دیتا بھی ہے تو لوگوں کے لیے دیتا ہے۔ پھر یہ لیتے جاؤ اور کھاتے جاؤ اور کھلاتے جاؤ، اللہ کی طرف ان کا رخ نہیں ہوتا۔ ہر شخص غور کرے اس نے اپنی زندگی کے اندر اب تک اللہ کی راہ میں کیا کچھ دیا ہوا ہے۔ وہ تو نام اللہ کی راہ ہے، حقیقت میں تو وہ آپ کا مال ہے، مال تو وہ آپ کا ہے، اور کل بروز قیامت تو رب تعالیٰ نے باکس کھول کے آگے کر دینا ہے۔ یہ لو، یہ جو کچھ دیتے رہے ہو نا، چابی رب دے گا، یہ کھول لو، اور اس کے بدلے میں نے جس کو جتنا پھر اچھی نیت سے دیا ہوا ہوگا، ایک کھجور اگر اچھی نیت سے دی ہوگی تو احد پہاڑ جتنا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو وہ راہ اللہ کی ہے، بندے مال تو پھر بھی تیرا ہے، مال تو پھر بھی تیرا ہے، تیری چیز اٹھا کر کے بندے آگے لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ سے توفیق مانگیں گے، مال خرچ کرنے کی توفیق مانگے تاکہ مال زیادہ آئے۔ پھر وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ یہ مقام ہے سبحان اللہ کہنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سچا فرمایا ہے، کیونکہ باتیں دو ہیں نا اندر، اور باتیں دونوں بہت بڑی ہے۔ یہ کون سا کسی نے پوچھنا ہے کہ میں مومن ہوں تو میں سچا ہوں؟ اللہ فرماتا ہے ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں سچا کون ہے۔ یہ ہیں سچے لوگ جو اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، دونوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ تو بات ایک ہی ہے، جس نے نفس کے ساتھ جہاد کرنے میں کامیاب ہو گیا، مال اس کو دیتے ہوئے رب کی بارگاہ میں بالکل پریشانی نہیں ہوگی۔ تو جہاں جتنی پریشانی ہے، ایک شخص اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے، اس سے تو اسلام ڈیمانڈ بھی نہیں کرتا۔ اس کو خود چاہیے، اس کے اپنے ایسے معاملات ہیں، اور جو صاحب فضل ہے، صاحب غنا ہے، اس کو تو توجہ کرنی چاہیے۔ اگر آج میں بیٹھ کے یہاں پر یہ تحریک بنائی ہے، آلموسٹ 10 کروڑ سے زیادہ اس وقت مرکز میں زمین سے لے کر جتنی تعمیر ہے وہاں خرچ ہو چکا ہے۔ اس 10 کروڑ میں سے 10 روپے کا بھی ذاتی مالک میں نہیں ہوں، نہ میں، نہ میری اولاد، نہ کوئی میرا رشتہ دار۔ یاد رکھیں یہ بات، ٹھیک ہے؟ وہ مال آپ لوگوں کا ہے، آپ نے دیا ہوا ہے، اور میری ذمہ داری آپ سب سے بہت بڑی ہے، کیونکہ وہ امانت ہے آپ کی، اور امانت کا جواب بہت سخت ہے۔ اگر 10 کروڑ سے زیادہ اس وقت تک زمین سے
جتنا تعمیر لگ چکا ہے تو وہ اسلام کی بقا اور اسلام اور دین کی روشنی کے لیے لگا ہے، ورنہ عمارت بنانے کے بعد ہماری یہ خواہش ہے نا کہ عمارت بن جائے، عمارت بنانے کے بعد اگر میں مقصد پھر بھی پورا نہیں کر سکا تو اس عمارت بنانے کا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بالکل بھی۔ اگر میرا مقصد یہاں پر بیٹھے ہوئے پورا ہو رہا ہے تو الحمدللہ یہاں بھی نور ہے، تو پھر وہاں بھی نور علی نور ہے، پھر وہ آپ لوگوں کی امانت ہے، وہ آپ لوگوں کی امانت ہے۔ جس نے جو دیا اس نے مجھے نہیں دیا، اس نے ہاتھ میرے کے اوپر رکھا ہے۔ سن لو میرے آقا کی حدیث کا خلاصہ ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی کسی کو صدقہ دیتا ہے، کتنی بڑی حقیقت ہے، توجہ سے سنیے گا یہ بات، جب کوئی کسی کو صدقہ پکڑاتا ہے، فرمایا وہ فقیر کے ہاتھ پر بعد میں جاتا ہے، اللہ کی ہتھیلی پر پہلے جاتا ہے۔ اللہ کی ہتھیلی تو غائب ہے نا، آپ کو نظر نہیں آ رہی، آپ ایسے صدقہ دے رہے ہیں، پہلے اللہ پکڑتا ہے بندے سے۔ اب وہ ظاہر میں جو بندہ ہے وہ جیسا بھی ہے، آپ کا صدقہ جہاں بھی گیا ہے، آپ پریشانی چھوڑیں اب اس بات کی، پہلے اللہ نے تم سے پکڑا تھا، اللہ نے تمہیں اجر دے دیا، اس کا عطا کر دیا اجر، تاکہ یہ ڈاؤٹ کسی میں نہیں رہے کہ میں نے دے کر ضائع کر دیا ہے۔ احتیاط اور علم کا ہونا تو ضروری ہے کہ صحیح جگہ پر لگے، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دے چکا ہے ایسی جگہ پر اور بعد میں واضح ہوا کہ یہاں پر ٹھیک نہیں تھا تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے آپ کا مال رب اپنی غیبی اور نوری ہتھیلی میں خود پکڑ لیتا ہے، تو وہ آپ کا مال ہے۔ مجھے اس میں اگر 10 کروڑ لگ گیا، 10 کروڑ اور بھی لگنا ہے، جتنا بھی لگے گا اس میں میرا کیا ہے؟ اس کے اندر جتنا آپ کا حق ہے اتنا ہی میرا اس کے اندر حق ہے۔ تو خدمت ہے ایک دین کی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ممتاز کر کے سامنے کر دیا ہے، خدمت ہے دین کی۔ سب سارے کام تو نہیں کر سکتے، اگر کوئی بنانے والا بنا رہا ہے تو سب بنوا تو نہیں سکتے، تو یہ اللہ کی لگائی ہوئی ڈیوٹی ہے نا، تو یہ خدمت رب تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اس عاجز انسان کو نصیب کر دی یہ ڈیوٹی۔ تو الحمدللہ مجھے اس پر بڑا اللہ کی اس کرم نوازی کے اوپر بڑا راضی ہوں میں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے، اور جو دے چکے ہوئے ہیں وہ خوش ہوا کرے دے کر۔ میں نے 3 مرتبہ تو پہلے دہرائی نا بات، یہ دوبارہ کیوں دہرا رہا ہوں؟ کوئی ایک ایسا مقام آپ کے سامنے ہو جہاں پر ہم اللہ کی راہ میں دینے سے زیادہ سوچتے ہیں، سب سے زیادہ سوچ مال خرچ کرنے میں اللہ کی راہ میں آتی، بس اس سے آگے پیچھے جو کچھ بھی ہے نہیں۔ اسراف کتنا ہے اور تبذیر کتنی ہے؟ اسراف وہ ہوتا ہے جہاں ضرورت کم سے بھی پوری ہو سکتی ہے مگر بندہ کم سے اپنی ضرورت پوری نہیں کرتا، زیادہ لگاتا ہے اس پر، یہ اسراف ہے اور اللہ کو پسند نہیں ہے یہ اسراف۔ آپ کی ضرورت ہے وہ 20 روپے میں پوری ہو سکتی ہے، آپ 20 نہیں لگاتے، آپ 50 لگاتے ہیں، یہ جو اوپر والے 30 ہیں یہ اسراف ہے۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسراف کرنے والوں کی پیروی نہیں کرو۔ اور ایک تبذیر ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تبذیر اس کو کہتے ہیں جس کو ضرورت بھی نہیں ہے، بلا ضرورت پیسہ خرچ کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کو دے دیں، شادی کے اندر جب لوٹاتے ہیں نا ایسے پیسہ، بتائیے یہاں کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے یہاں پر؟ بلا ضرورت ہے نا، یہ بلا ضرورت پیسہ اڑایا جا رہا ہے، یہ تبذیر ہے۔
تو اللہ نے فرمایا تبذیر والے جو لوگ ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں، یہ سب شیطان کے بھائی ہیں۔ جیسے وہ بلا ضرورت جو امور کرتا ہے یہ بھی اسی طرح کا ہے۔ ناراض نہ ہو، جائزہ لیں، ضرورت اگر میری 10 روپے کی ہے تو میں 20 لگاتا ہوں، یہ اسراف ہے۔ اور جہاں ضرورت ہی نہیں ہے وہاں بھی پیسہ لگاتا ہوں۔ شادی کے اندر آپ نے دیکھا نہیں ہے، لاکھوں روپے کی تو لائٹنگ ہوتی ہے، صرف لاکھوں روپے کی لائٹنگ، اور پورا کا پورا محل جو ہے نور کے اندر، مصنوعی نور میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اور اگر وہیں پر کوئی غریب شخص ہے، اس کی بیٹی بوڑھی ہو رہی ہے، تو وہ تو چھرا لے کے پیٹ پھاڑے گا نا کسی امیر کا، وہ تو چوری کرے گا، پھر وہ تو مار کے پیسہ کھینچے گا۔ پھر کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اسلام کے بتائے ہوئے حقوق کے اوپر عمل نہیں کیا ہے۔ اگر اس پر عمل کر لیں تو معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گے، معاشرے کے اندر آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اے اللہ ہمیں ایسا کوئی حکمران عطا کر کہ جس کی بصیرت کے اندر قرآن کی روشنی موجود ہو، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بصیرت کا صحیح عامل ہو۔ ایسا حکمران ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اپنی فکر کو کون کون آج تبدیل کریں گے؟ ہو چکی جن کی فکر تبدیل، ماشاءاللہ، اپنے لیے آسانی پیدا کریں۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں نا لوگ، اگر آپ بدل جائیں تو معاشرے کا کچھ حصہ تو بدلے گا۔ تو کیا بعید ہے کہ آپ کو کوئی اور تبدیل شدہ مل جائے اور گھر آپ لوگوں کا بچی دینا، بچی لینا آسان ہو جائے۔ تو اصل مسئلہ ہی یہاں پر ہے جس کی آج میں گفتگو کر رہا ہوں۔ فکر نہیں تبدیل تو عمل کے اندر کبھی کوئی چیز نہیں آئے گی۔ تحریک نہضت الاسلام کے ساتھ بالخصوص تعلق رکھنے والے توجہ کریں، ہم نے آج ایک فکر پیدا کرنی ہے، کہیں آپ سب اس پر عمل کے لیے میں سب سے اپیل سب سے کروں گا، جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے۔ یہ قربانی جو ہے، قربانی میرے آقا نے اپنی زندگی مبارک میں دو عدد جانور فرمایا کرتے تھے، قربانی میں 2 عدد جانور فرمایا کرتے تھے۔ ایک عدد تو اپنی طرف سے، اور ایک عدد جانور اپنی پوری اس امت کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، 2 عدد حضور قربانی فرمایا کرتے تھے۔ آپ بتائیے سرکار سے زیادہ تقویٰ کس کا ہو سکتا ہے؟ سوچنا بھی تو گناہ ہے نا، ہو سکتا ہے؟ تو پھر اس سے پتہ یہ چلا سرکار دو عالم نے ساری زندگی صرف ایک ہی جانور کیا ہے، ایک جانور قربان فرمایا ہے، اور ایک جانور امت کی طرف سے۔ ہم ایک جانور کو تمام کی طرف سے نہیں کر سکتے، ایک جانور کا ثواب اصال کر سکتے ہیں ہم، اس سے جو اجر ملا ہے وہ سب کو اصال کر سکتے ہیں، مگر ایک کی طرف سے ہی ہوگا۔ آج یہی ضرورت ہے اس فکر کی کہ جب میرے اور آپ کے آقا ایک جانور فرمایا کرتے تھے، اگر آپ ایک سے زائد کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں تو آپ ایک جانور کریے، ایک کے پیسے آپ تحریک نہضت الاسلام کو پیش کریں، کھا کر پی کر کھلا کر یہ انداز تھوڑے سے کم کریں۔ آپ بہت کام ہونے والا ہے، ابھی بہت کام ہونے والا ہے تیزی کے ساتھ۔ اس ہفتہ میں غالباً 10 لاکھ روپیہ مجھ سے مانگا گیا کہ 10 لاکھ روپیہ
چاہیے ایک ہفتہ کے اندر 8-10 دن کے اندر جو وہاں پر لگ چکا ہے. پیچھے کوئی ایسا تو نہیں ہے مطلب کسی کی کوئی امداد ہے یہاں پر، آپ لوگوں کے تعاون سے ہی ہے نا سب کچھ. تو قربانی 2-3 لاکھ کی قربانی کرنا، جو کہ اگر شرعی طور پر دیکھیں تو 25,000 کی قربانی ہو جاتی ہے. اگر آپ حصہ بھی ڈالتے ہیں نا، حصہ ڈالتے ہیں تو آپ کی قربانی تو ہو جاتی ہے. 20,000 کا حصہ آپ کا فرض پورا ہے، مگر آپ کی چاہت ہے کہ آپ 1,00,000 کی قربانی کرنا چاہتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور اللہ کے محبوب فرما رہا ہے کہ 20-25,000 میں یہ. لیکن یہاں پر مسلمان رکتا نہیں ہے. جہاں دینے کا دل کھول کر حکم ہے وہاں دیتا نہیں ہے، اور جہاں پر اس سے کم میں کام ہو جاتا ہے وہاں پر رکتا نہیں ہے. تو دونوں طرف امتحان ہے نا، پھر امتحان ہے. آج سے یہ فکر ہم تبدیل کرنے جا رہے ہیں. کریں گے تبدیل؟ آپ تبدیل کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کی قدم سے اور اس کی رحمت سے یہ فکر ملے گی آنے والے لوگوں کو. یہ قربانی کا بہت پھیلاؤ اور حجم جو ہے نا، ذرا اس کو قربانی کرنے سے نہیں، آپ اپنی طرف سے قربانی کریے. لگانے کی طرف بھی آئے کہ دین کے اوپر اگر آپ خرچ کرتے ہیں، ایک اینٹ لگ جاتی ہے، اس اینٹ کے اوپر رب تعالیٰ کی جو رحمتیں برس رہی ہیں. اور جب تک کیا؟ جب تک قیامت تب تک وہ ہے. آپ کا اجر ختم نہیں ہوگا، اجر آپ کا جاری ہے. تو جو قربانی ایک سے زائد کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں، اگر وہ پھر بھی اپنے شوق کے ساتھ کرنا ہی چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے پاس وسعت تو ہے. وہ 2 کرنا چاہتے ہیں، وہ 2 ہی کرنا چاہتے ہیں تو 2 کریں. تو پھر اپنی وسعت کے اندر دین کے اوپر بھی پیسہ خرچ کریں. یہ ایک فکر ہے نا، اس کو پیدا کر لیجئے. اور اس فکر کا آغاز آج سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. کوئی 2 حصے ڈالتا ہے نا اگر قربانی کے، تو حصہ تو ایک ڈالنے سے بھی آپ کا فرض پورا ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں 10 اونٹ، 5 کیمل، چھوٹی قربانیاں 20 25. آپ کیوں کرتے ہیں اس چیز؟ میں کسی کی نیت پہ بات نہیں کروں گا. میں نے تو شرعی مسئلہ پہ بات کی کہ جانور تو ایک بھی ادا ہو جاتا ہے، اور ایک کی ادائیگی کے اوپر میرے آقا کی سنت بھی ہے. اس سے اوپر والا جتنا نظریہ ہے ذرا اس کا جائزہ لے، اور اس پیسے کو اسلام کی طرف اس کا رخ موڑے.